السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نمازی حضرات، مقتدی حضرات دو بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، دو ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ ان نمازیوں کو بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان کی نماز ہی نہ ہوئی۔ تو نماز کے حوالے سے بہت ہی اہم مسائل، دو ضروری مسائل لیے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ شرعی مسئلہ چھوٹ جائے اور پھر آپ بھی یہی غلطی کر لیں اور آپ کی نماز بھی نہ ہو۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ نمازی حضرات جب نماز شروع کرتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب نمازی پیچھے سے امام صاحب کے ساتھ ہی لفظ اللہ شروع کرتے ہیں، لیکن امام کے اکبر پورا ہونے سے پہلے وہ اپنا اللہ اکبر پورا کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر اس طرح آپ نے کیا ہے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے امام کے اللہ اکبر پورا کہنے سے پہلے اگر کسی نے اللہ اکبر پورا کہہ لیا نمازیوں میں سے، مقتدیوں میں سے، تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ تو لہذا انتظار کیجئے کہ امام صاحب اللہ اکبر پورا کہہ لیں، تب آپ کا اللہ اکبر پورا ہو۔ یعنی اس طرح اگر کوئی کر لیتا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر پہلے خود کہہ لیں پھر یہ بعد میں کہے، تب بھی ٹھیک ہے، نماز اس کی درست ہے، لیکن امام صاحب کے ساتھ ہی اس نے لفظ اللہ شروع کیا اور امام صاحب نے اللہ اکبر پہلے پورا کر لیا، پھر اگر اس نے بعد میں پورا کیا تب بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب کے ساتھ لفظ اللہ میں وہ شریک ہوا، لیکن اکبر کی راہ اس نے امام صاحب کے بولنے سے پہلے ہی پڑھ لی، کہہ لی، تو ایسے شخص کی نماز شروع نہ ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہماری عوام کر رہی ہوتی ہے اور لاشعوری طور پر ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہذا اس بات کو، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی نماز پڑھیں تو امام صاحب کے اللہ اکبر پورا کہنے سے پہلے اپنے اللہ اکبر کو ہرگز ادا نہ کریں۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جب مقتدی نماز میں شامل ہوتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نماز میں جب شامل ہوتے ہیں اور رکوع میں یہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی رکوع میں پہنچے نہیں ہوتے نمازی، لیکن امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے نمازی کیا کرتے ہیں کہ خود ہی خود رکوع کر لیتے ہیں اور پھر امام صاحب کے ساتھ آگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، کیونکہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے اور آپ بعد میں اور آپ نے اپنے طور پر رکوع کر لیا اور اس طرح آپ نے نماز پوری کر لی، لیکن آپ کی یہ رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ آپ نے اس کو اپنے طور پر کاؤنٹ بھی کر لیا اور اس طرح آپ نے نماز پڑھ لی، تو یاد رکھیے یہ رکعت آپ کی پوری ادا نہیں ہوئی۔ اور رکعت چونکہ یہ فرض ہے، ایک رکعت ہے، دو رکعتیں ہیں تو یہ فرض ہوتی ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اب کوئی جو ہے وہ پہلی رکعت کے رکوع میں آیا تھا لیکن رکوع اس کو امام صاحب کے ساتھ ملا نہیں، اس نے اپنے طور پر رکوع کر لیا، تو یہ رکعت اسے نہیں ملی، یہ رکعت گئی اس کی۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو تو اس رکعت کو پورا کرتا، لیکن اس نے رکعت پوری نہ کی، اس وجہ سے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو جب بھی امام صاحب کے ساتھ شامل ہوں، اگر رکوع میں امام صاحب ہیں اور آپ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہہ کر رکوع میں شامل بعد میں ہو جاتے ہیں اور امام صاحب بھی رکوع میں موجود ہوں، تب تو آپ کو یہ رکعت مل جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو پھر آپ کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے، لہذا ان دونوں مسائل پر جو ہے توجہ رکھیے اور جب بھی نماز پڑھنی ہو تو ان دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھیے اور اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔